لہذا میں جنتی ہوں. یہ کیا بنایا ہوا ہے؟ دیوبند کو دین بنا ڈالا. بریلوی فاضل بریلوی، میں بریلوی ہوں. یہ وہی یہودیوں والا مذہب ہے. بریلی وہاں کوئی نبی پیدا ہوا تو بریلوی ہے. باقی تو کسی حدیث میں اہل حدیث نام ہی کوئی نہیں ہے. وہ لقب تھا محدثین کا. انہوں نے ہر کھوتا ریڑی والے کو کہا اہل حدیث. اور اہل حدیث کی نسبت بھی کام نہیں آئے گی، دیوبند کی نسبت بھی کام نہیں آئے گی. اور تم کہتے ہو ہم اشاعتی تھے پنج پیری. اشاعتی اور پنج پیری ہونا بھی اس وقت تک آئے. تو حاصل یہ نکلا کہ نسبتوں، دعووں، لقبوں کے شور سے اللہ کے ہاں نجات نہیں ہوگی. اللہ کے ہاں نجات تب ہوگی کہ سچے دل سے مومن بن جاؤ. جیسے آج کل نسبتیں چل رہی ہے، وہاں پر بھی نسبتیں تھی. کون جی؟ دیوبندی. دیوبندی، دیوبند کسی مذہب کا نام ہے؟ دیوبند کسی دین کا نام ہے؟ دیوبند ہندوستان کے شہر کا نام ہے. اور اس میں ایک دارالعلوم یونیورسٹی ہے جس میں اچھے لوگ بھی رہے ہیں، برے لوگ بھی رہے ہیں. اور آج بن گیا جی کون ہے؟ دیوبندی. میں دیوبندی ہوں. دیوبند مذہب نہیں، دیوبند عقیدہ نہیں، اور دیوبند مدار نجات بھی نہیں، شطر ایمان بھی نہیں، شرط ایمان بھی نہیں. اس لیے مت میں دیوبندی ہوں لہذا میں جنتی ہوں. یہ کیا بنایا ہوا ہے؟ دیوبند کو دین بنا ڈالا، مذہب بنا ڈالا. دیوبند میں اللہ والے لوگ بھی تھے اور انہوں نے پیغمبر کے مشن پر پہرا دیا، توحید و سنت کا کام کیا. ان پہ اللہ کی کروڑا ہار آمتے ہوں. لیکن دیوبند کوئی دین کی جز نہیں، دیوبند کوئی اصول دین نہیں. میں فلانا دیوبندی تھے، میں دیوبندی نہیں. شور ہو رہا ہے دیوبندی کون ہے جی؟ واہ تو دیوبندی ہے. ہاں دیوبندی. دیکھا دیوبند دادے بھی نہیں تھے، دیوبندی بنا ہوا ہے. دیوبند کا کھوتا بھی نہیں دیکھا اور بنا ہوا ہے دیوبندی. ادھر مقابلہ ہے جی بریلی. اور بریلی کیا ہے؟ الٹے بانس بریلی. یہ بریلی دین ہے؟ بریلوی فاضل بریلوی، میں بریلوی ہوں. یہ وہی یہودیوں والا مذہب ہے. بریلی وہاں کوئی نبی پیدا ہوا تو بریلوی ہے اور اس نبی کی طرف نسبت کر رہا ہے. وہاں تو انگریز کا ٹاؤٹ پیدا ہوا، اس کو تو کہ میں بریلوی ہوں. ادھر آئے میں آل حدیث ہوں. وکٹورین میں آل حدیث ہوں. آل حدیث. اور اس سے پوچھ کون سا آل حدیث، ضعیف یا موضوع؟ کون سا آل حدیث ہے؟ تو حدیث کی تو بہت ساری قسمیں ہیں. ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، حسن بھی ہے، حسن لغیری لغیری، صحیح لغیری صحیح لغیری، غریب، عزیز. تو کون سا ہے؟ کون سا؟ ایک شاخ اٹھی، اس نے کہا غرباء آل حدیث. اس نے وہ کہا غرباء آل حدیث. عبد الستار کا فرقہ. آل حدیثوں کے 17 فرقے ہیں. 17 یہ چلے تھے 4 مسلکوں سے امت کو بچانے، خود 17 بنے. 4 پہ اعتراض ہے، بنے ہوئے 17 ہیں. ان پر ایک شاخ ان کی نکلی جماعت المسلمین، وہ بھی انہی سے. انہوں نے ان پر لگا دیا فتویٰ، جماعت المسلمین والوں نے. انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ، اللہ نے تمہارا نام رکھا تھا سماکم المسلمین، تم نے اپنا نام رکھا ہے آل حدیث. تم سے بڑا کافر کوئی نہیں. تم اپنا نام ثابت کر. یہ جماعت المسلمین والوں نے چیلنج کیا، تم اپنا نام قرآن حدیث سے دکھاؤ. تمہارا نام کتاب و سنت کے خلاف ہے. لوگوں کو دعوت دیتے ہیں آل حدیث کے 2 اصول اور اپنا نام نہیں 2 اصولوں میں مل رہا. آل حدیث. اس نے چیلنج کیا. عبداللہ بہاولپوری ہے، ان کا بڑا عالم ہے. اس نے رسائل میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی کہ آل حدیث کا، جماعت المسلمین کا چیلنج تھا کہ آیت پیش کرو یا حدیث پیش کرو جس میں
آل حدیث نام اللہ نے رکھا ہو یا رسول اللہ نے رکھا ہو، ورنہ اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمین اور تم رکھ رہے ہو آل حدیث، نس کتی کے منکر ہو کے مرتد ہو۔ یہ ان کے اپنے بھائی تھے۔ عبداللہ بہاول پوری بیچارے بڑا زور لگایا، اسے نہ حدیث ملی نہ آیت ملی سوائے تعویلوں کے۔ یہ بھی اللہ کی شان، یہ پہلے حنفیوں کو کہتے تھے حنفی حدیث میں آیا ہے، شافعی مالکی حنبلی حدیث میں آیا ہے۔ جماعت المسلمین اٹھی، اس نے کہا آل حدیث حدیث میں آیا ہے، تو کسی حدیث میں آل حدیث نام ہی کوئی نہیں ہے، نام الاٹ شدہ۔ اور پھر آل حدیث وہ لقب تھا محدثین کا، اور وہ بھی فن کے لحاظ سے بعد میں لقب بنا۔ اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث فنی لقب ہے، جیسے اہل القرآن فنی لقب ہے، لیکن انہوں نے ہر کھوتا ریڑی والے کو کہا آل حدیث، جلیبیاں بیچنے والا آل حدیث، سموسے بیچنے والا آل حدیث، اور گدھے چرانے والا آل حدیث، جس کو نہ استنجے کا پتہ نہیں وہ بھی کیا ہے آل حدیث، کلمہ سیدھا نہیں آتا وہ بھی کیا ہے آل حدیث، بالکل لم یبج وہ بھی کیا ہے آل حدیث۔ واہ محدث اعظم! اور پھر اس کو پڑھا بھی دیا، اس کو مسئلہ بتاؤ، کہتے ہیں میں تحقیق کروں گا۔ تحقیق؟ تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تحقیق کا اہل کون ہے؟ تحقیق کا کوئی اہلیت بھی ہے یا ہر للو پنجو تحقیق کرے گا؟ اور جو اٹھ پڑے گا وہ فیصلہ کرے گا ائمہ پر حاکم بن کے، اور یہ امام اس نے یہ غلطی کی، اس نے یہ غلطی کی، اور اپنی پوزیشن یہ ہے کہ پکانے پکوڑے بھی نہیں آتے صحیح، اس میں بھی فراڈ کر رہا ہے۔ تو یہ اہل حدیث کی نسبت بھی کام نہیں آئے گی، دیوبند کی نسبت بھی کام نہیں آئے گی۔ اور تم کہتے ہو ہم اشاعتی تے پنج پیری، اشاعتی اور پنج پیری ہونا بھی اس وقت تک کمال نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ پکے اور سچے مومن بن جاؤ۔ یہ